الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الحكيم يخرجون من بطون أمهاتهم لا تعلمون شيئا ويعلم لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے میں بزم حجت الاسلام کے تمام فعال اراکین اور معاون اراکین کے کو یہ تبلیغ و تحریت پیش کرتا ہوں. الحمدللہ بہت منظم پروگرام مرتب کیا اور بلحاظ وقت اس کو سمیٹا بھی گیا. اس وقت کوئی تقریر منصوب نہیں بلکہ چند باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے. اس میں پہلے بطور تمہید یہ سمجھ لیجیے کہ ذات حق جل مجدہ نے اس کائنات کے اندر دو سلسلے قائم فرمائے. ایک سلسلہ خوبیوں کا ہے اور ایک عیوب کا ہے. ایک موجودات کا ہے، ایک فنا کا ہے. اور وہ تمام مخلوقات چاہے وہ بروئے زمین ہو یا زیر زمین ہو یا بروئے فلک ہو یا زیر فلک ہو، سمندروں میں ہو یا فضاؤں میں ہو، بحر و بر میں ہو یا پتھر کے جگر میں ہو، لیکن وہ ان دو چیزوں سے گزرتے ہیں کہ کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ عیوب ہیں. گویا ہماری اصل جو ہے، کیونکہ ہم بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہیں اور عروجی حصہ ہیں، تو لامحالہ وہ تمام اوصاف اور صفات ہم میں بدل کا اولا موجود ہے. تو کیونکہ ہماری اصل جو ہے وہ عدمی الاصل ہے، اس لیے عیوب جو ہے وہ ہماری ذات کا حصہ ہے اور خوبی جو ہے وہ محنت سے لے جاتی ہے. کیونکہ ہماری ذات کے اندر عیوب جو ہے وہ، اور یہ انسان میں نہیں بلکہ ہر شے کے اندر کائنات میں پائی. مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھ لیجیے کہ کھانا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خوش ذائقہ ہو، خوش رنگ ہو، اس کے اندر خوشبو ہو، اس کے اندر قوت نمو ہو، ذائقہ ہو، یہ ساری خوبیاں. لیکن ان خوبیوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ ان خوبیوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، کھانے کو 1-2 دن باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے ساتھ محنت کرنی ہے. اسے فریج میں رکھیں گے اور ایک وقت معین پر نکال کے گرم کریں گے، پھر اسے ٹھنڈا کریں گے، پھر فریج میں رکھیں گے. جب تک آپ یہ محنت نہیں کریں گے تو یہ خوبی برقرار نہیں ہے. جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے یہ خوبی برقرار رہے گی. اور اگر اس کو خراب کرنا مقصود ہے تو اس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ محنت چھوڑ دیجیے، وہ خود بخود خراب ہو جائے. پہلے اس کا رنگ بگڑے گا، ذائقہ بگڑے گا، خوشبو خراب ہوگی، پر یاد رکھو وہ ناقابل استعمال ہو جائے گا. کیونکہ غیر اس کی ذات کے اندر موجود تھا، اس میں وہ
کو محنت سے آپ نے دبا رکھا. ایک مکان ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن اچھا ہو، اس میں بہترین پلاسٹر ہوا ہو، رنگ روغن ہوا ہو، بہترین فرش بنے ہوئے ہو. ظاہر ہے کہ اس خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ ایک محنت کرنی پڑتی ہے اس کی صاف صفائی رکھنے کی. لیکن اگر آپ کو اس کو اجاڑ کرنا ہو تو وہ کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ محنت کرنا چھوڑ دیجیے، وہ خود بخود آج گھر جمے گا، کل کو پلاسٹر اڑے گا، پرسوں وہ ویرانہ بن جائے گا. تو معلوم یہ ہوگا کہ خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. عیب ہماری ذات کے اندر موجود ہے جو خود بخود عمر آتا ہے. ایسے ہی علم جو ہے وہ خوبی ہے اور جہالت جو ہے وہ عیب ہے. جہالت کو باقی رکھنے کے لیے تو ہماری ذات کا حصہ ہے. آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ کسی آدمی کو جاہل بنانے کے لیے کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی مکتب قائم کیا گیا. اسکول، مکتب اور مدارس، مکاتب، یہ سب جو قائم ہوتے ہیں، درسگاہیں، دانشگاہیں، یہ خوبیاں لانے کے لیے جو باہر سے لائی جاتی ہے. گویا علم باہر کی چیز ہے جو ہمارے اندر لایا جاتا ہے، اور عیب جو ہے وہ ہمارے اندر کی صفات ہے. اخلاقیات باہر سے لائی جاتی ہے، بدخلقی تو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے. اس کو متوازن رکھنے کے لیے علم لایا جاتا ہے. تو گویا ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس تمہید کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ ہمارے مدارس کے اندر یہ بہت اس سلسلہ بڑا قدیم دور سے کہ بزم و انجمن کا قیام اور اس کے تحت تحریر، تقریر اور دیگر صلاحیتوں کو سیکل کرنا، اس کو اجاگر کرنا، اس پر محنتیں کرنا، اور اساتذہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں. تحریر اور تقریر پر محنت ہوتی ہے، اور پھر وہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس کا نام ہوتا ہے کہ بہترین خطیب ہے، صاحب طرز ادیب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو محنت کرنی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی عجیب معاملہ تھا. ان کا دور طالب علمی جو ہے وہ بڑا سمجھیے کہ قابل تقلید اور ایک بہت سارے امتیازات کیے ہوئے ہیں. مثلاً تعلیم کے اندر ان کا انہماک اس قدر تھا کہ دوران تعلیم، کیونکہ اس زمانے میں کوئی دائرے کے ٹیلی فون تک نہیں تھا، کوئی اور ذرائع ابلاغ نہیں تھے، خطوط تھے، خطوط آیا کرتے تھے. تو دوران تعلیم جتنے خطوط آتے تھے انہوں نے ایک کمرے کے اندر کھڑا رکھا ہوا تھا، اس کے اندر ڈال بغیر پڑھے. اور امتحان کے بعد جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ گھڑا الٹتے تھے اور اس میں پھر وہ خطوط پڑھے جاتے. کسی میں شادی کی خوشخبری ہے، کسی بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہے، حصہ میں کوئی پیدائش، کسی کے انتقال کی ہے، کسی کی بیماری کی، مختلف نوعیتوں کو خطوط. اور اسی وقت وہ ایک ہی وقت کے اندر وہ خوشی اور غم سب چیز کا اظہار ہو اور ان کے جوابات دکھائے. کیونکہ وہ اس حقیقت پر کاربند ہے کہ دوران طالب علمی اور یہ جو بے حد زندگی کا سب سے قیمتی ترین دور ہے، اس کے ایک لمحے کو کارآمد بنایا جائے اور اس کو ادھر ادھر. ظاہر ہے کہ یہ مجاہدہ کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں. یہی صورتحال ان کے تقریر کی تھی کہ وہ کسی بزم سے اور انجمن سے وابستہ نہیں تھے. اگرچہ معاصرین ان کے وہ چاہتے تھے کہ مولانا اس میں شرکت کریں، لیکن ظاہر ہے کہ
اس کا فائدہ بھی جانتے تھے، اس کی افادیت کو بھی پہچانتے تھے کہ یہاں تحریر اور تقریر کی مشق ہوگی، لکھنے کی مشق اس طرح ہوگی کہ یہ نقشے نکالے جاتے ہیں کتابی، تو اس میں مختلف موضوعات پر مضامین، وہ تحریری مشق، تقریری مشق یہ پروگرام ہے. لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ جمعرات کے دن رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے تحصیل پہ چلے جائے اور وہاں کسی دکان کے تختے پہ کھڑے ہو کے اکیلے تقریر کیا. اب لوگ آ رہے جا رہے دیکھ رہے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں. وہ یہ سوچ کر اور یہ تصور کر کے وہ تقریر کر رہے تھے کہ میرے سامنے اس وقت ہزاروں کا مجموعہ ہو رہا ہے، اور پس دیوار ہزاروں کا مجموعہ ہوا بھی کرتا تھا. تو وہ تقریر کرتے تھے، آنے جانے والے جا رہے دیکھ رہے اور ہنس رہے بھی طالب علم. کچھ وقت گزرا تو جو گزرنے والے تھے ان میں بعض کو خیال آیا کہ ذرا دیکھیں بھائی تعلیم کہتا کیا ہے، ہر جمعرات کو یہاں آتا ہے. ایک دو رک بھی گئے، بات سن، دل میں خیال ہو کہ بات تو معقول کہہ رہا ہے، گرچہ بچپن نہیں بول رہے، یہ تو احساس نہیں کہ سامنے کوئی موجود ہے نہیں، لیکن بات معقول ہے. چنانچہ 1 سے 2 اور 2 سے 4، 2 سے 5 سے 8 رفتہ رفتہ لوگ آنے شروع ہو گئے. اور وہی طالب علم جب اپنے عروج پر پہنچا تو حکیم الامت لاکھوں انسان کے لیے وہ لائق تقدیر نمبر، وہ کیا تھی؟ وہ محنت تھی. اور اس محنت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ان کی یہ ساری جدوجہد تھی. تو گویا یہ بزم اور یہ انجمن، اس میں تقریریں، اس میں تحریر اور تقریر کی مشقیں، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ یہاں سے جائیں گے اور تجربات کی چکی میں پس کر آپ ایک مقام پر پہنچ جائیں گے. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی بنیاد اور اساس کیا تھی. کوئی بھی شخص صاحب طرز ادیب جو ہے وہ ویسے نہیں بن جاتا کہ وہ پہلے دن ہی بن جائے. محنت کر. سن 1978 کے اندر دارالعلوم دیوبند میں مجلس شورا منعقد ہوئی اور اس میں اجلاس 100 سالہ کا کی تجویز پاس ہوئی کہ سن 80 میں اجلاس 100 سالہ. ظاہر بہت بڑا موقع تھا، بہت عظیم موقع تھا، تو اس کی تیاری بھی تو اس لیے 2 سال پہلے یہ تجویز پاس ہوئی. میرا طالب علمی کا دور تھا. حضرت مولانا سید اظہر شاہ ایسا جو حضرت مولانا سید اظہر شاہ نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی تھے اور مانامہ دارالعلوم کے دائیوں تک وہ مدیر رہے. بڑے صاحب طرز ادیب، بڑے بے تکلف لکھنے والے، بہت اچھی تحریر، بڑی شستہ انداز بیان، بڑی خوبیت تھی، بڑی شفقت کا معاملہ تھا. میں ان کے پاس ان کے دفتر رسالہ میں گیا. یہ گویا اس دن کی بات ہے جس دن مجلس شورا ختم ہوئی، اس کے 1 دن بعد کی. مجھ سے کہنے لگے کہ میاں صاحبزادہ یہ سنا تم نے یہاں دارالعلوم دیوبند میں کا اجلاس 100 سالہ ہو رہا ہے. اچھا اس وقت ہمیں اجلاس 100 سالہ کی سمجھیے کہ اہمیت بھی معلوم نہیں تھی کہ انہوں نے اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ دیر مجھے بتایا کہ اس کی یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، دارالعلوم دیوبند کی خدمات ہے، اس دنیا آئے گی یہ ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سب سے پہلا مضمون اگر کوئی شائع ہو تمہارا ہونا چاہیے. اب ہمارے ذہن کے اندر یہ دور بھی تصور نہیں تھا کہ ہم
چند لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مقام شفقت سے اور انداز بیان سے جو منظرنامہ پیش کیا اور بقول سے کہ وہ ذہن سازی کی، وہ ایسی کی کہ 15 منٹ کے بعد ہم اپنے آپ کو ابوالکلام آزاد سمجھتے ہیں، ہم تو بہت بڑے صاحب طرز ادیب بن چکے، حالانکہ بھی اتنی حوصلہ اس قدر انہوں نے وہ مجھ سے کہا کہ لکھ کے داؤ. خیر وہ پروین شیر تمام بہت محنت کر کے ہم نے تقریباً آدھا پون سوا کا ایک مضمون لکھا، جس میں تقریباً 1.5 دن لگ گئے. لکھ رہے کاٹ رہے کہ وہ اس کے بعد لے کے آئے ان کے پاس کہ اب شرمندگی بھی ہو رہی ہے کیا کہیں گے کہ کیا لکھ کے لائے، لیکن یہ بڑوں کی جو خرد نوازی انہوں نے اس قدر تعریف کی کہ بھئی میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اتنا بہترین لکھ سکتے اور تم نے تو یہ کیا، یہ کمال کیا، یہ کمال غرض ہوئے بڑی. اور اس میں یہ جملہ جو ہے اس کو اگر ایسے بیان کیا جائے تو میرے خیال سے زیادہ اچھا ہے. یہاں جو ہے یہ اس لفظ کے بجائے کہ دل ہے، معلوم ہوا کہ سارے مضمون کو انہوں نے بدل دیا اور مجھے پتہ نہیں کہ مضمون کب بدل رہے. تو یہ دراصل طالب علمی کا دور جو ہوتا ہے یہ تحریر اور تقریر کی صلاحیتوں کو، اس کی استعداد کو سیکل کرنے کا دور ہے. ظاہر ہے کہ یہ محنت سے اگر آپ اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہیں، آپ نے محنت کر کے حاصل کیا، اس کو حاصل بھی کر لیا، آپ بہت اچھے مقرر بھی بن گئے، بہت اچھے ادیب بھی بن گئے، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کو مسلسل محنت کرنی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اس صلاحیت کو آپ ختم کر دیں یا اس کی افادیت کو مٹا دیں تو آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس طرف توجہ چھوڑ دیں. آپ توجہ چھوڑیں گے رفتہ رفتہ وہ صلاحیت خود بخود عدم کے اندر چلی. تو معلوم ہے کہ وجود جو ہے وہ خوبیوں کا سرچشمہ ہے اور عدم جو ہے وہ عیوب کا مرکز اور محور ہے. انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے یا خرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا تو کچھ نہیں ہے، وہ تو گوشت کا لوٹ رہا ہے بس. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی نشوونما بڑھتی. جب اس کا ابتدائی دور ہے اس کی طبیعت اس کی مالک ہے. طبیعت میں جو آئے گا وہ کرتا ہے. بچے کی یہ شرارتیں ہوتی ہیں اور یہی اچھی لگتی ہے. گویا اس وقت اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن بچے کی شرارتیں جو ہے وہ بڑوں کو بے حد محبوب ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اندر عقل کا کوئی. پھر اس کے بعد جب تھوڑا بڑا ہوا، اب اس کے بعد اس کی ملکیت تبدیل ہو گئی. اس کی ابھی تک اب عقل اس کی مالک بنی اور عقل نے جمال پسندی کی طرف انسان کو لگے کہ میرا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، میں دکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے، میرا جب میں چلوں تو لوگ مجھے دیکھنے بھی. اور وہ اس میں جب غلو کرتا ہے تو وہ ایسی حرکات کرے بجائے وہ اچھا لگنے کا. اور آپ دیکھتے ہیں تو کیونکہ جماعت پسندی کا وہ دور ہے. اب اس کے بعد جو دور آئے گا وہ ہے بلوغت کا دور، عقلی بلوغت کا دور. یہاں سے سنجیدگی اور طبیعت پر کی جو حاکم بنی وہ حکمت ہے. لیکن اس حکمت کی جو حاکمیت ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو محنتیں کرنی ہیں وہ آج سے آپ کو آج اس کو سمجھیں. یہی دور ہے، یہی وقت ہے.
یہی عہد ہے کہ جس میں آپ کی محنتیں کل آپ کے مستقبل کو درش اور ثابت کریں گی یا تعلیم کریں گی. آپ نے زندگی کا سب سے قیمتی ترین دور گولڈن پیریڈ وہ آپ نے یہاں پر لگا. لیکن آپ نے علم حاصل کر لیا لیکن عمل کے ذریعے سے اس پر محنت نہیں ہوئی تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی محنت حقارت ہے. لوگ آپ کو عقل مند نہیں بلکہ کہیں گے اللہ کے بندے تم نے اتنی محنت کی تھی کہا کس لیے یہ محنت کی تھی, زندگی کا اتنا قیمتی وقت کیوں ضائع کیا. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی نہیں کہ اپنی محنتوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی استعداد کو, اپنے خوبیوں کو صرف حاصل کرنا ہے بلکہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے لگاتار محنت کریں, لگاتار محنت. انسان پیدائش سے لے کر اور اپنے آخری سانس تک وہ طالب علم ہے. ہر آنے والا دن, ہر طلوع ہونے والا سورج نئے تجربات, نئے مشاہدات آپ کے سامنے رہے, نئے چیلنجز آپ کے سامنے رہے. اگر آپ نے محنت کی ہے تو آپ کے ذہن میں اس کے حل بھی موجود ہے. لیکن اگر اس محنت کی لیکن اس کو برقرار نہیں رکھا گیا تو آپ کے ذہن میں اس وقت کے چیلنجز کا نہ کوئی جواب آ سکتا ہے, نہ کوئی آپ اس کا تدارک کر سکتے ہیں, نہ مقابلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس استعداد کو, اس صلاحیت کو, اس خوبیوں کو برقرار رکھا جائے. آج ایک نفسیاتی اصول ہے اس انجمن کے فوائد میں دیکھا جائے کہ انسان کو اگر کسی ذمہ دارانہ جگہ پر بٹھایا جائے, آپ سے یہ کہا جائے کہ یہاں آپ کو تقریر کرنی, وہاں آپ کے اساتذہ بھی موجود ہیں, آپ کے اکابر بھی موجود ہیں, آپ کے بڑے بھی موجود ہیں, آپ کے والدین اور آپ کے اعزاء اقارب بھی موجود ہیں, تو آپ کی طبیعت پر ایک بوجھ اور ایک سمجھیے وحشت آئی, اور اس وحشت کا نتیجہ نکلے ہو کہ جو کچھ ذہن ہوگا وہ بھی نکلے گا. بخلاف اس کے کہ آپ کے جو بے تکلف ساتھی ہم ہنس رہے ہیں, اگر آپ اچھا کہہ رہے ہیں, اچھا بیان کر رہے ہیں یا غلط بھی بیان کر رہے ہیں, تو آپ کو ذہن پہ یہ بوجھ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹوکنے والا, بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ساتھی ہنسیں گے آپ. لیکن اس ہنسی میں بھی نافیت کے پہلو. تو اس بزم اور اس انجمن کی بہت فرق ہے. لیکن مقصود اصلی جو ہے اس سے وقت کو نکال کر ان چیزوں, ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور ان صلاحیتوں کو برقرار رکھنا وہ عقل مندی ہے, اور وہ اس کی نافیت کو 2 گنا اور 4 گنا کرتی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں بزم اور انجمن کے اندر تحریر و تقریر میں ہی لگا دی اور درس و تدریس کو وہ پس پوچھ ڈال دیا, تو یہ کہا جائے گا کہ مقصود اصلی سے آپ, تو مقصود اصلی کو آپ بھرپور اس کی قرار واقعی اہمیت دیتے ہوئے ان بزم کے کاموں میں دلچسپی لینا, اس میں حصہ لینا, اس کے منافع کو سمجھنا, اس کے دوررس نتائج کو کا ادراک کرنا, یہ آپ کی زندگی کی جو اہم صلاحیت ہے یہ اس کو سیکل کرے گا, اور اس کے فوائد جو ہے وہ آپ کو اس وقت معلوم ہوں گے کہ جب آپ یہاں سے نکل کر عملی میدان کے اندر قدم رکھیں. بہرحال اس وقت کوئی تقریر مقصد نہیں تھی بلکہ چند باتیں تھیں کہ جس کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلائی تھی. بہرحال اس وقت جو پروگرام پیش کیا گیا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. مقررین نے بہت اچھے انداز سے اپنے نافذ ضمیر کو ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر خوب برکت دیتا